علماء بیٹھے ہیں، تقریر کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، 11:30 بجے میں نے دعا کرانی ہے، تقریر پھر کبھی سنائیں گے۔ آج اتنا جملہ دے رہا ہوں کہ خدا اور رسول کے بعد دھرتی پہ سب سے بڑا مقدس رشتہ ہے تو ماں کا رشتہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریب تر رشتہ ہے تو ماں کا رشتہ ہے۔ دلیل یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ماں نے برداشت نہ کیا، 8 دن 10 دن بعد وہ بیچاری اس فانی دنیا کو چھوڑ کے خیر بات کر کے اللہ کی مہمان بنی۔ الحاج میاں محمد ضمیر دستگیر صاحب کی اہلیہ اور ہمارے انتہائی محترم احباب جناب میاں عبد الرحمن صاحب، میاں حاجی محمد عبداللہ صاحب، میاں عبید الرحمن صاحب، میاں سیف الرحمن صاحب، میاں انیس الرحمن صاحب، ان کی والدہ انتقال ہوا اور آج تیسرے دن پھر ہم دعا کے لیے حاضر ہیں۔ دل سے دعا کر لیں، مائیں سبھی کو پیاری ہوتی ہیں اور ماؤں کو سبھی دل کے ٹکڑے لال پیارے ہوتے ہیں۔ دعا کریں، ان کی اماں ہماری اماں تھی، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ آمین۔ بڑی محبت سے آمین بولے آمین۔ ہم تعزیتی محفل میں ہیں، ٹکڑے میں شریک ہیں۔ پھر میں وہی پرانے چہرے دیکھ رہا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ملک عبدالغفار صاحب بیٹھے ہیں، میرے حکیم محمد اشرف صاحب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہی چہرے، وہی خطیب صاحب، وہی مسجد۔ آج ایک دفعہ پھر ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ بیویاں بیٹیاں پردے میں سن رہی ہیں، مگر میاں صاحبان کی اماں قبر میں جا پہنچی ہیں۔ سدا کسی نے نہیں رہنا، جتنی بڑی ہستی ہونا آخر موت ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، علماء تشریف فرما ہے، لہو ملک ینادی کل یوم، ایک فرشتہ ہے جو روزانہ ندا دیتا ہے، لدول الموت وابنوا للخراب، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک دن انہوں نے مر جانا، جو پیدا ہوئے ہیں ایک دن بالیقین انہوں نے مر جانا ہے۔ وابنوا للخراب، اور جو بنگلے محل مکانات بن رہے ہیں ایک دن انہوں نے گر جانا ہے۔ جو آئے ہیں انہوں نے جانا ہے، جو محل مالیاں بن رہی ہیں انہوں نے گرنا ہے۔ احباب ذی قدر دعا کرو، اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے۔ ان چند منٹوں میں، تقریباً 28 منٹوں میں، میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا عنوان کھولوں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے۔ میری نظروں میں نظریں ملانا، میں چہرے دیکھ کے بات کر گیا تھا پچھلے ہفتے، اب بھی اسی معیار پہ چند منٹ دے رہا ہوں بتوفیق اللہ تعالی۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی جو اماں ہے نا، جس ماں نے بطول زہرا کو قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا، اور وہ ماں جس نے اپنی اس بیٹی کی تربیت کی کہ اس ماں کا دودھ پینے والی بیٹی بطول زہرا خاتون جنت بنی ہے۔ سنا ملتان کے دانشوروں، سرکار کی پہلی پہلی زوجہ ہے، وہ ہماری اماں ہے، وہ تو ہماری اماں ہے۔
پہلے تو میں دعا کے لیے آیا میاں صاحبان کی اماں، اب میں ان کے ایصال ثواب میں اس ماں کا تذکرہ چند منٹ چھیڑنے لگا ہوں جو میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، سرکار کی پہلی زوجہ ہے، نام نامی اسم گرامی ہے ام المومنین سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، سب بولیں گے رضی اللہ تعالی عنہا۔ شکر، آپ نے تقریریں بڑی سنی، میری نظروں میں نظریں ملائے، یہ چند منٹ کا عنوان آپ سمجھیں گے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا قیام تھا شہر مکہ میں۔ کس شہر میں؟ اب میں 2 جملے دے رہا ہوں، ان کی قدر کرنا۔ عرب کی دھرتی ہے، شہر مکہ ہے، وہ ایک امیر خاتون تھی۔ سنو کچھ جملے دے رہا ہوں۔ مالدار بی بی تھی، مالدار، جس بی بی کے گھر میں سونے چاندی کے برتن تھے۔ میرے صاحبان میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں، وہ ماں جس کے گھر میں سونے چاندی کے برتن تھے، نکرانیوں کی لائنیں تھیں، جاگیردار سرمایہ دار بزنس والی بی بی تھی، اس کی تجارت کے چرچے پورے عرب میں تھے۔ اب میں ایک اور جملہ دے رہا ہوں، اس کا مزہ لینا۔ جس زمانے میں اس بی بی کی تجارت کے چرچے تھے، تجارت کے، اس بی بی کا نام تھا سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ تاجروں سنو، جس زمانے میں بی بی خدیجہ کی تجارت کے چرچے تھے، بالکل اسی زمانے میں شہر مکہ میں ایک جوان تھا، اس جوان کی امانت، دیانت، شرافت اور صداقت کے پورے عرب میں چرچے تھے۔ اس جوان کا نام تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہم ترین عنوان کھول رہا ہوں، یہ میری تقریر تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے، میں 25 منٹ سناؤں گا انشاءاللہ، ذرا مزے میں سنیے۔ ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مال کثیر تھا، تجارت تھی، امیر تھی، سونے چاندی کے برتن، نکرانیوں کی لائنیں تھیں۔ سنو، اما خدیجۃ الکبریٰ نے جب میرے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے چرچے سنے، میری ماں نے سرکار کے نام ایک پیغام بھجوایا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ سرکار، اگر آپ مجھے اس لائق سمجھیں اور آپ مجھے اعزاز دیں تو میں خدیجۃ الکبریٰ آپ کے عقد نکاح میں آنا چاہتی ہوں، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی ہونے کا میں اعزاز مانگتی ہوں۔ چنانچہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد بالاتفاق طے ہو گیا کہ خدیجۃ الکبریٰ بھی کمال ہے اور محمد مصطفیٰ کا درجہ بھی کمال ہے۔ یہ جوڑی اگر بنتی ہے، میاں بیوی رنگ لائیں گے، ایک انقلاب برپا ہوگا۔ چنانچہ وہ دن آیا، نظروں میں دکھا رہا ہوں، شہر مکہ میں چھوٹی سی ایک بارات چلی۔ اس بارات کو دیکھنا، دلہا محمد مصطفیٰ ہے، ساتھ میں حضور کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ ہے، اور حضور کے ساتھ کمر جھکی حضور کو دودھ پلانے والی رضائی اماں سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ ہے، چند سرداران قریش ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پہنچے، عقد نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کا بندھن بندھ گیا، رشتہ ہو گیا، سنو، پہلی رات 40,000 دینار کی بھاری رقم
میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے اٹھائی اور 40,000 دینار کی بھاری رقم میری ماں نے پہلی شام حضور کے قدموں میں پھینک دی. سبحان اللہ. فرمایا میرے محمد نکاح میں آ گئی ہوں، خدیجہ کا مال بھی محمد کے نام پہ قربان ہے، خدیجہ کی جان بھی محمد کے نام پہ قربان ہے. ملتان کے دانشوروں میں جس ہستی کا نام لے رہا ہوں مجھے یقین ہے ام المومنین میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کے نام اور تذکرے کا صدقہ میاں صاحبان کی اماں کی قبر جنت کا باغ بن گئی. سنو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کی نظروں میں نظریں ملائی، مسکرا کے فرمایا خدیجہ میں محمد کو اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھا لیتی تھی، روکھی سوکھی بسر کر لیتی تھی. میں محمد اپنے گھر میں اتنا مال نہ رکھوں گا. اگر مناسب سمجھتی ہو تو میری رائے ہے کل پہلے دن محمدی گھرانے سے راہ خدا میں خیرات چلے اور سارا مال ہم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. آپ تو صرف آواز کی قربانی دیں گے نا، ذرا مزے میں سبحان اللہ. اور میں اس ماں کا ذکر چھیڑ رہا ہوں جس نے سارا مال ایک دن میں قربان کیا، سارا مال، ساری جائیداد. سنو، پہلا دن ہے، گھرانہ ہے محمد مصطفیٰ کا، مال ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ کا، فقراء یتامیٰ مساکین کی قطاریں لگ گئی. خدیجۃ الکبریٰ کا مال راہ خدا میں بڑھنے لگا، تقسیم ہونے لگا، خیرات ہونے لگا. شام تک مال کا اکثر حصہ راہ خدا میں خرچ ہو گیا. الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میں اماں کے حصال ثواب قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ بولیں. سبحان اللہ. بڑے مزے میں سنو، اسی لیے کہتے ہیں السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے. اور آج تک لوگ کہتے ہیں اصلی سید کی نشانی یہ ہے سید صبر والا ہوندے، سید سونا ہوندے، سید سخی ہوندے. سخاوت کی ابتدا اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، خرچ کی ابتدا اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس نے سارا مال ایک دن میں راہ خدا میں خرچ کیا، وہ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. اب مال نہ رہا، مزہ لینا کچھ کہہ رہا ہوں، اب مال نہ رہا. صبح سے لے کر شام تک میری ماں حضور کی نوکری میں کھڑی ہے. شام سے لے کر صبح تک اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور کی خدمت میں کھڑی ہے. ہر آن ہر گھڑی وفا ہے محمد مصطفیٰ سے، نوکری ہے محمد مصطفیٰ کی، خدمت ہے محمد مصطفیٰ کی. اللہ نے اسی جوڑے کو اولاد بھی بخشی، 4 بیٹیاں، زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا
والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، گھر والا محمد مصطفیٰ ہے۔ سنو، اسی دوران غار حرا میں جب پہلی وحی اتری، میری ماں جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی۔ حضور سب سے پہلے قرآن مجھے سنائیے، پہلے ذرا ذوق سے سننا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ وحی آئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب میری ماں نے قرآن سنا، ادھر دیکھنا، فوراً میری ماں نے ہاتھ بڑھایا، عرض گزاری میرے محمد، پہلے اپنے نبوت والے ہاتھ پہ خدیجہ کا ہاتھ لے دو۔ سب سے پہلے حضور مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ حاجی صاحب غور کرنا، میں آپ کی اماں کے اصالہ ثواب جس ہستی کا تذکرہ چھیڑ بیٹھا ہوں، سب سے پہلے محمد عربی سے محبت کرنے والی میری اماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے نکاح کے لیے حضور پر نظر انتخاب جمانے والی میری اماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے محمد عربی کو پیغام نکاح بھجوانے والی میری اماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے محمد عربی کے حق ازدواجیت میں آنے والی، سرکار کی بیوی ہونے کا اعزاز پانے والی میری اماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سارا مال سب سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرنے والی میری ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے محمد عربی کی نسل سے اولاد پیدا کرنے والا اللہ، جس شکم سے اولاد آئی وہ ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اور سنو، سب سے پہلے قرآن سننے والی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی میری اماں ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ دانشورو، قلب و جگر پہ نوٹ کرنا، محمد اسماعیل شاہ کاظمی ایک جملہ اپنی نجات کے لیے دے رہا ہے۔ روئے زمین پہ سب سے پہلے محمد پاک سے وفا کرنے والی ہے میری اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ ذمہ دار دوست بیٹھے ہو، اب ذرا ایک لمحہ میری نظروں میں نظریں ملاؤ، میں تصور دے رہا ہوں آپ کو۔ کل بھی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں سونے چاندی کے برتن تھے، ملک صاحب سونے چاندی کے برتن تھے، نکرانیوں کی لائنیں تھیں۔ آج مال تقسیم ہو گیا، حضور کا ساتھ دے رہی ہے، شیب ابی طالب کا محاصرہ ہو گیا۔ علماء بیٹھے ہیں، مجھے دعا دینا۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ ہو گیا۔ اب تنگی کے وہ دن آ گئے جن دنوں میں میرے حضور پہاڑوں پہ چڑھ کے لوگوں کو قرآن سناتے تھے، نہ قدرے لوگ میرے محمد پاک کو پتھر مارتے تھے۔ صدمے کی خبر آئے تو بولو اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر۔ سنو، اب وہ دن آ گئے، فراوانی کے بعد ذرا تنگی سنا رہا ہوں، ملک صاحب توجہ کرنا۔ وہ دن آ گئے، زمانہ پتھر مارتا ہے، لہو لہانوں کے شام میرے محمد گھر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اماں خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے پھاڑ کے حضور کے زخموں پہ پٹیاں بھی کرتی ہے، سرکار کا خون پسینہ بھی صاف کرتی ہے، اور میری ماں ساری رات حضور کے حوصلے بڑھاتی ہے۔
اللہ گواہ شیخ ابی طالب کے محاصرے میں اتنی تنگی اتنی آزمائش کے دن آن پہنچے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ نہ تھا، پینے کو پانی کی بوند نہ تھی، وڈیروں نے راستے بند کیے، قطع تعلق کیے، محاصرے ڈال دیے، قید و بند کی سہولت ہے، قید و بند کی صحبت ہے۔ ملتان کے دانشوروں سنو، سید کاظمی کہتا ہے کل جس کے گھر میں سونے چاندی کے برتن تھے آج اس کے کپڑے پہننے کو نہیں ہیں، پیمند والے ٹاکیاں والے لباس خدیجۃ الکبریٰ کے زیب تن ہیں، ٹاکیاں والے پیمند والے لباس، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ سنو، ان مشکلات میں میری ماں نے میرے حضور کو کبھی تانا نہ دیا۔ میاں بیوی کی خلوت کی زندگی ہوتی ہے نا، کبھی بیوی کہہ بیٹھتی ہے کہ میں کیا تھی تیرے پاس آ کے کہاں چلی گئی، نہ تانا نہ دیا۔ سرائکی دا جملہ دیوا کمال حق ادا ہوئے، زندگی میں بھوک پیاس برداشت کی مگر ساری زندگی میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کو مہنا نہ دیا۔ اور سنو، یہ اعزاز اماں خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہوا کہ حضور کے نکاح میں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ کسی زوجہ محترمہ کو یہ مدت نہیں ملی، 25 برس۔ اچھا ایک جملہ اور سننا، اماں خدیجۃ الکبریٰ فاقے سہ سہ کے دن بدن کمزور ہوتی گئی، عمر میری ماں کی ہو گئی 64 سال کچھ مہینے، لگ بھگ 65۔ غور کرنا، 65 سال کے قریب اچانک میری اماں خدیجۃ الکبریٰ کو شدید بخار ہو گیا۔ میاں صاحبان ذرا میری نظروں میں نظریں ملا کے سننا، بھائی انیس الرحمان صاحب، سیف الرحمان صاحب جو احباب بیٹھے ہیں، برادران سنو، چادر تان کے میری ماں بخار میں سو گئی۔ 10 دن بخار رہا، رمضان کا مہینہ چل رہا، 10 رمضان کو سرکار سرہانے کھڑے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ کیا حال ہے؟ میری ماں دونوں انگلیاں شہادت کی دراز کر کے کہتی ہے میرے حضور الحمدللہ الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھنا چاہے محمدی گھرانہ رب کی رضا پہ راضی ہے۔ میرے حضور نے جب میری ماں کا صبر دیکھا، حضور کے آنسو چھلک پڑے، فرمایا خدیجہ تو مکے کی شہزادی تھی، جب محمد کے نکاح میں آئی تھی، تیرا بزنس تجارت چلتے تھے، نام چلتا تھا، آج فاقے سہ سہ کے پیمند والے لباس پہن کے بھوک پیاس سہ کے خدیجہ آج سفر آخرت کو جا رہی ہو، تیرے دل میں آخری خواہش ہو تو بول۔ میری ماں رو پڑی، عرض گزاری میری ایک خواہش ہے، اب میرے کمرے سے آپ باہر تشریف نہ لے جانا، میرے دائیں کندھے کے قریب آپ قریب تشریف رکھیے، میں خدیجہ اپنی نظریں رخ محمد پہ سجا لیتی ہوں، میں نے زندگی جس کے نام پہ واری ہے، آج میری روح اس حال میں نکلے کہ میری نظر اس کملی والے کے چہرے پہ ہو، آپ کا دیدار کرتی کرتی، زیارت کرتی کرتی فانی دنیا سے چلی جاؤں، آخری خواہش ہے
حضور بالکل قریب تشریف فرما ہوئے. تصور سمجھیے، قریب نظروں میں نظریں ملائی، قرب آیا، میری ماں خدیجہ کے آنسو چھلک پڑے، حضور بھی رو پڑے. میری ماں نے رو کے عرض گزاری، میرے محمد، ادھر دیکھنا، میری ماں نے رو کے عرض گزاری، میرے محمد 25 سال گزار کے جا رہی ہوں، زندگی میں جان بوجھ کے تو میں نے غفلت نہ کی، پھر بھی میاں بیوی کی زندگی میں اگر مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، اللہ کے لیے میرے محمد خدیجہ کو معاف کر دینا، خدیجہ کو معاف کر دینا. اتنا فرما دیجئے کہ آپ راضی ہو یا نہ. حضور پاک سے ضبط نہ ہوا، چھم چھم آنسو روا ہو گئے. رو رو کے سرکار نے فرمایا خدیجہ تمہیں نکاح میں آئی تھی، مکہ کی شہزادی تھی، آج غربت کے سے جا رہی ہو، تیری جو خدمت کا حق تھا محمد ادا نہ کر سکا. اتنا کہتا ہوں خدیجہ اس حال میں جا رہی ہو، فرش پہ محمد مصطفیٰ راضی ہے، عرش پہ میری خدیجہ کی وفا پہ میرا خدا بھی راضی ہے. میری ماں آخری جملوں میں، نظروں میں نظریں رکھنا، آخری جملوں میں میری ماں نے رو کے عرض گزاری، میرے محمد میری 4 بیٹیوں کو محبت دینا، ابا کا پیار بھی آپ نے دینا ہے، اماں کا پیار بھی آپ نے دینا ہے. میرے محمد میری فاطمہ الزہرا کی ادائیں دیکھو گے، تمہیں خدیجہ کی وفائیں یاد آتی رہیں گی. میں اپنی صورت میں اپنی بیٹی زہرا آپ کے قدموں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. الوداع میرے محمد، الوداع میرے حضور، الوداع. اتنے میں میری ماں نے حضور کی نظروں میں نظریں ملائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے میری ماں نے موج میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہی کلمہ پاک مکمل ہوا، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ کی روح پرواز ہو گئی، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. حضور پاک نے اتنا صدمہ لیا، روتے روتے سرکار باہر تشریف لائے، صحابہ حیران، آقا اتنا غم. فرمایا آج مجھے تسلیاں دینے والی چلی گئی ہے، آج میرے حوصلے بڑھانے والی چلی گئی ہے، آج میرے دکھ سکھ کی ساتھی چلی گئی ہے. پھر اماں خدیجۃ الکبریٰ کی خبر مکہ مکرمہ جنت المالا، حجاج بیٹھے ہو جو میں بھی دیکھ کے آیا، آپ بھی دیکھ. ادھر دیکھنا، جب قبر بنائی گئی حضور پاک قبر کے اندر اتر گئے، میری ماں کی میت کو لے کے قبر میں سجا کے سرکار نے سلام کا اشارہ کر کے فرمایا خدیجہ تو نے ساری زندگی محمد سے وفا کی ہے اور سارا مال میرے دین پہ خدیجہ تو نے خرچ کیا ہے. تیری وفا تیرے جود و سخا کو محمد کا سلام ہو. آج میاں صاحبان کی اماں گئی ہے، میری بہنوں بیٹیوں ماں سنو، کسی نے صدا نہیں رہنا. خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہستی چلی گئی. میاں صاحب مجھے حال سنا رہے تھے، ہمیں دعائیں دینے والی، ہمارے ساتھ انتہائی شفیقہ محبت کرنے والی ماں جب جا رہی ہے تو کلمات پڑھ رہی ہے، ذکر اذکار ہے، درود شریف ہے. میں سلام کرتا ہوں اس گھرانے کو، آپ نے اس عمر تک الحمدللہ ماں کی خدمت بھی کی، ماں سے دعائیں ملی اور ماں اس حال میں گئی.
ایک ایک بیٹے کا نام لے کے کہہ گئی کہ میں نے عبید الرحمان کو، محمد عبداللہ کو، سیف الرحمان کو، انیس الرحمان کو میں نے ان کو معاف کیا، تمہیں مبارک ہو ماں، تم پہ راضی گئی ہے۔ اور میں انتہائی صدمے میں بیٹھا ہوں کہ 8 دن کا 10 دن کا وقفہ رہا، پہلے بیٹا گیا میاں عبد القدوس، پھر ماں چلی گئی۔ آج میں دعا کرنے آیا ہوں، اللہ وہ بیٹا بھی آپ کے قدموں میں، آپ کی خدمت میں پہنچا ہے، آج اس کی ماں بھی آپ کے خزانے میں پہنچ گئی ہے۔ اللہ اس گھرانے کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ ایک دن جانا ضرور ہے، سدا کسی نے نہیں رہنا۔ میرا بیان، میری تلاوت قرآن ادھار رہی، پھر اللہ نے موقع دیا تو تفصیلی بیان کریں گے۔ دعا کرو جب وقت آخر ہو، آخری سانس ہو، آپ پہ بھی موت آنی ہے، مجھ پہ بھی موت آنی ہے، وہ لمحہ آ رہا ہے، وہ لمحہ آ رہا ہے جب ہماری روح پرواز ہوگی۔ دعا کرو آخری سانس ہو، سبھی کی زبان پہ مرتے دم جاری ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھ کلام